الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرب الفجار یا حرب الفجار میں شمولیت. فجار کی لڑائی. ظہور اسلام تک عربوں میں لڑائیوں کا جو طویل سلسلہ چلا آ رہا تھا ان میں سے 4 لڑائیاں حروب فجار کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ لڑائیاں حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی نہ کسی ماہ میں وقوع پذیر ہوئی تھی. ان 4 مہینوں میں چوری، ڈاکہ، قتل و غارت اور جنگ و جدال کو اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بھی اچھا خیال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ ان امور کو فجور اور گناہ سمجھتے تھے. چونکہ یہ 4 لڑائیاں ہی انہی حرمت والے مہینوں میں واقع ہوئی تو ان کا نام ہی حروب فجار رکھ دیا گیا. اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے: بنی ضمرہ ابن بکر ابن عبد مناف ابن کنانہ کے براق بن قیس نامی ایک آدمی نے قبیلہ حوازن کے عروۃ الرحال ابن عتبہ ابن جعفر ابن کلاب ابن ربیعہ ابن عامر ابن صعصع ابن معاویہ ابن بکر ابن حوازن نامی ایک آدمی کو حرمت کے مہینے میں بازار عکاظ میں قتل کر دیا. ایک آدمی آ کر قریش کو اس کی خبر دی اور کہا کہ براق بن قیس نے عروۃ الرحال کو حرمت کے مہینے میں عکاظ میں قتل کر دیا ہے. یہ سن کر قریش والے ان لوگوں سے جنگ کے لیے چل پڑے. جب حوازن کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے پیچھے وہ بھی چل پڑے اور دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو حرم میں داخل ہونے سے پہلے پا لیا اور رات گئے تک لڑتے رہے. پھر اہل قریش حرم میں داخل ہو گئے تو حوازن ان کا پیچھا کرنے سے رک گئے. اس کے بعد بھی کئی دن تک ان میں لڑائیاں ہوتی رہی. اس لڑائی میں کنانہ اور قریش کا قائد حرب ابن امیہ ابن عبد شمس تھا. پہلے دن میدان جنگ حوازن کے حاکم میں رہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوئے تو جنگ کا نقشہ بدل گیا اور قریش والے غالب آ گئے. اس جنگ کی کہانی طویل ہے، جیسے ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرہ میں بیان کیا ہے، اور اس واقعہ کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں کئی دن شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرات اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: کنت انبل علی اعمامی، میں اپنے چچا حضرات کو کمان میں تیر بھر کر دیا کرتا تھا. ای ارد علیہم. قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ اس اعتبار سے اہم تھی کہ اس کا مقصد سرزمین حرم اور حرمت کے مہینوں کے احترام کا دفاع کرنا تھا، تاکہ مکہ اور اس کی سرزمین اور اس کا حرم ہمیشہ کی طرح امن اور سلامتی اور راحت اور سکون کا ہر اس شخص کے لیے ہونا چاہیے جو یہاں بیت اللہ کے طواف اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. لیکن امام سہیلی نے الروض الانف میں یہاں تک لکھا ہے اور یہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَاتِلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اعمامہ وَكَانَ يُنْبِلُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ بَلَغَ سِنَّ الْقِتَالِ لأنها كانت حرب فجار وكانوا أيضا كلهم كفار ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر حروب فجار میں بنفس نفیس جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر قتال اور جنگ کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں ہو رہی تھی۔ جنگ اور قتال میں بنفس نفیس شرکت نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فریقین ہی کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو اور اس کا وہ بلند اور بالا ہو، اس لیے لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایسی تھی کہ جس دور میں پیش آنے والے واقعات ہمیشہ یاد رہ سکتے ہیں، مگر اس شمولیت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معتد بھی حدیث نہیں ملتی۔ تاہم مورخین اور سیرت نگاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرکت کرنا معروف ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ